الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، جو آدمی بھی نیک کام کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، ہم اس شخص کو ضرور بضرور اچھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا میں انسان امتحان گاہ میں ہے، اور اس کی ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے جو اس کے نتیجے پر اثر انداز ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں جو انسان کام کرتا ہے ایک عرصے کے بعد اس کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، نتیجہ مل جایا کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کھیتی میں محنت ہی نہ کرے اور بیٹھا رہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اور ہر روز یہ تسبیح پڑھا کرے کہ اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، تو کھیتی سے کبھی بھی غلہ نہیں نکلے گا۔ جو اس کا بنایا ہوا نظام ہے اس نظام کو انسان چیلنج نہیں کر سکتا، نہ اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی خواہش کرنی چاہیے، نہ ہی کوشش کرنی چاہیے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔
اللہ کی طریقے کو، اللہ کے دستور کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے اصول کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس کا ایک نظام ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے ہمیں کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ جیسا کہ اس کا یہ نظام ہے کہ تمہیں زمین دی ہے، عقل دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اور جتنے بھی آلات و اسباب اس کے لیے ضروری ہیں کھیت کے لیے وہ سب دے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا حکم ہوتا ہے کہ اب محنت کر، کوشش کر، ہمت کر، سستی نہ دکھا۔ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو جس کی وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے رزلٹ کو، اس کے نتیجے کو اس کی محنت اور کوشش کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ اس کوشش میں کوئی دنیا کی کوشش کرے گا تو اس کو دنیا بھی مل جائے گی، جو جیسی محنت کوشش کرے گا اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ یہ اس کا ایک دستور ہے، کُلًّا نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک۔ اس نے اپنے اوپر یہ ایک طے کر رکھا ہے کہ اس دنیا میں اچھے برے کا امکان پورا پورا موجود ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ برائی کو زور بازو سے خدا نہیں روکتا، نہ روکنا اس کی حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ یہ تو ہے ہی امتحان گاہ۔ امتحان گاہ میں اگر کوئی طالب علم پورا پرچہ از اول تا آخر غلط کر رہا ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، صبح سے بیٹھا ہے، جب سے وقت شروع ہوا ہے پرچے کا تو جناب وہ بیٹھ گیا قلم لے کر، کاغذ لے کر، اور فارغ بیٹھا ہوا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، تو ممتحن اس کو نوٹ تو کرے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کو مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کہیں کسی امتحان گاہ میں، کسی درس گاہ میں یہ اصول ہو کہ جو بچہ پرچہ میں فارغ بیٹھا ہے اس کے خلاف یہ تادیبی کارروائی ہوگی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک موقع ہوتا ہے وہ جو مرضی کرے۔ اگر وہ غلط ہی لکھ رہا ہے پرچے کے اندر، وہ اپنی ساری کہانیوں کو لکھ رہا ہے، میں بیمار ہو گیا، میں سیر پہ گیا، میں یہ کیا، میں وہ کیا، تو لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی جو انسان جو کام کرتا جائے اس کو سہولتیں، اسباب میسر کیے جائیں گے، اللہ کی جانب سے ہوں گے سارے، لیکن ہوں گے۔ جیسا کہ امتحان گاہ میں بتی اور پانی اگر اس کو چاہیے، اس طالب علم کو جو غلط پرچہ حل کر رہا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نگران یہ نہیں کہتا کہ چونکہ یہ پرچہ نہیں دے رہا لہذا اس کو پانی نہیں دیا جائے گا، چونکہ یہ پرچہ حل نہیں کر رہا لہذا اس کا پنکھا بند کر دیا جائے، لہذا اس کے اوپر جو لائٹ لگی ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی کرسی اس سے واپس لے لی جائے، اس کی نشست کیوں اس کو دے رکھی ہے، کسی اور کو دیں گے تاکہ کام آئے؟ نہیں، یہاں سب برابر ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک۔ فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں۔ کچھ لوگ وہ ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس دنیا ہی چاہیے، ہمیں آخرت میں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے، لے لو، یہ لو۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو صرف دنیا مانگتا ہے اللہ سے، دنیا کیا ہے؟ یا اللہ میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، میرے گھر اچھا ہو جائے، میری گاڑی اچھی ہو جائے، میرے تعلقات اچھے ہو جائیں، میری پی آر اچھی ہو جائے، مجھے میرے پروٹوکول مجھے زیادہ مل جائے، یہ سب دنیا ہے۔ اگر صرف اسی لیے مانگی جائے تو اللہ دے دیتے ہیں۔ جو مانگتا ہے پھر کوشش بھی کرتا ہے، اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اور دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ عجلنا له فی ما نشاء، سارا اس کو یہی نمٹا دیتے ہیں۔ اور جو ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جو آخرت کو مانگتا ہے، آخرت کا طالب بنتا ہے، وسعى لها سعیها،
اور آخرت کی کوشش اور محنت بھی کرتا ہے، جیسی کوشش محنت اس کے لیے کرنی چاہیے ویسی کرتا بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش و محنت جو ہے اس کو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ قدردانی ہوتی ہے ان کی۔ وہ جو دنیا مانگنے والا ہے اس کی قدردانی نہیں ہے، اس کو سہولتیں مل جائیں گی، فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا اس کو۔ جیسے غلط پرچہ دینے والا بچہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، پوری سہولتیں اس کو امتحان گاہ کی ساری حاصل ہوتی ہیں، اس کو کوئی اس سے سہولت چھینی نہیں جاتی، لیکن اس کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر بچہ پرچہ غلط حل کر رہا ہے تو کوئی نگران بھی قدر کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھے گا کہ بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا پرچہ ہو رہا ہے، نہیں، جو صحیح کر رہا ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ ہے دنیا اور آخرت کے دو، فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مسافر دو قسم کے ہیں، ایک دوزخ کے مسافر ہیں، ایک جنت کے مسافر ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت کے مسافر اور دوزخ کے مسافر آپس میں برابر نہیں ہیں، چاہے دنیا میں بظاہر دونوں برابر ہیں لیکن حقیقت میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ جیسے ایک بندہ، مثال ہے اس کی، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ایک بندہ یہاں پاکستان سے حج کے ارادے سے ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ اس ارادے سے سوار ہوتا ہے کہ میں نے حج کے موقع پر جا کر لوگوں کی جیبیں تراشنی ہے۔ پرواز ایک ہے دونوں کی، ظاہری حالت بھی ایک ہی ہے، اس نے بھی احرام باندھا ہوگا، اس نے بھی باندھا ہوگا، لیکن دونوں کی نیتیں دونوں کو جدا جدا کر رہی ہیں۔ ایک بیت اللہ کا مسافر ہے، اللہ کا مسافر ہے، اللہ اس کی منزل ہے، اور دوسرے کی منزل اس کا عمل، غلط عمل، چوری ہے۔ تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کو ایک جیسی سہولتیں مل رہی ہیں، ایک ہی چیز ہے دونوں کے ساتھ، لیکن حقیقت میں دونوں کے ساتھ ایک نہیں ہے، حقیقت دونوں کی جدا جدا ہے۔ ان کا ایک ایک قدم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہے۔ جو ہی نیت کی تو نیت نے جدا کر دیا، پھر ایک ایک قدم اٹھتا چلا جا رہا ہے تو ان دونوں کے فاصلے بڑھا رہا ہے آپس میں، وہ کہیں اور پہنچ رہا ہے، وہ کوئی اور پہنچ رہا ہے۔ مسافر ایک ہی کشتی کے ہیں دونوں، ایک ہی فلائٹ کے دونوں مسافر ہیں، لیکن اس کے باوجود منزلیں دونوں کی ایک نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے کافر اور مسلمان دونوں بظاہر ایک کشتی کے مسافر ہیں، لیکن منزل دونوں کی جدا جدا ہے، نتیجہ دونوں کا جدا جدا ہے۔ کافر کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں دے دلا کر بس مطمئن کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے آخرت میں دیا جائے گا، اصل اجر اس کا آخرت میں ہوگا، دنیا میں اس کا اجر نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے وہ ایک خاص چیز ہے جو کافر کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے اطمینان، وہ ہے سکون، وہ ہے اپنے اندر کسی کمی کو محسوس نہ کرنا، بلکہ اپنے اندر سے مطمئن ہو جانا، مکمل ہو جانا، دل کے اندر کوئی خلا محسوس نہ کرنا، دل کے اندر کوئی کوتاہی اور کمی محسوس نہ کرنا۔ یہ ہے جو اللہ مسلمان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے مزید عطا فرماتے ہیں۔ کافر کے پاس یہ نہیں ہوتا، کافر کے پاس بے چینی ہوتی ہے، بے چینی۔ جیسا کہ پرچہ حل کرنے میں جو بچہ پرچہ ٹھیک ٹھیک حل کر رہا ہے، اگرچہ اسے ابھی رزلٹ نہیں مل رہا، لیکن ہر سوال اس کے اطمینان میں اضافہ کر رہا، ہر سطر وہ جو لکھتا ہے، ہر لفظ جو لکھتا ہے، تو اسے یہ اطمینان ہو رہا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، میں ٹھیک جا رہا ہوں، میں ٹھیک جا رہا ہوں، میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ تو جو اس کا پرچہ مکمل ہوتا ہے وہ اطمینان کا سکھ کا سانس لیتا ہے، الحمدللہ کہ میری محنت ٹھکانے لگی، 6 مہینے سال جو میں نے پڑھا، کوشش کی، محنت کی، آج میں سرخرو ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ اس امید پر پرچہ حوالے کرتا ہے۔ لیکن جو کافر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے، اور جوں اس کا وقت بڑھ رہا ہے، پرچہ ختم ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، بے چینی، بے اطمینانی، بے سکونی، اندر ہی اندر اس کو ایک عجیب سا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ حالانکہ ظاہر میں دونوں برابر ہیں،
ہو سکتا ہے جس بیچارے نے پرچہ صحیح حل کیا ہے اس کی ظاہر میں صورت کچھ عجیب سی ہو، اور جس نے پرچہ غلط حل کیا ہے وہ بالکل بڑا خوشی خوشی ہنسی خوشی آ رہا ہے، لیکن اندر سے اس کو پتا ہے کہ میں کیا کر کے آ رہا ہوں۔ تو یہ جو اندر کی مصیبت ہے یا اندر کی فرحت ہے، یہ ہے احساس ایک مسلمان اور کافر کو آپس میں جدا کرتا ہے۔ تو شروع میں جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو آدمی بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کرے گا، نیک کام کیا ہوتا ہے؟ نیک کام وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ نیکی وہ ہے وہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے۔ ہر وہ عمل جو انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے وہ نیکی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ راستے میں چلتا ہوا اگر آدمی کو کانٹا اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، ایک طرف کر دیتا ہے اس کو، تو یہ بھی نیکی ہے، اور معمولی نیکی نہیں ہے۔ اس نیکی کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ پوری زندگی کے گناہوں پر قلم پھیر دیتے ہیں اور اس انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، اے انسان کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جان، کسی نیکی کو بھی، کیونکہ جو نیکی تیری نظر میں چھوٹی ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، اور جو نیکی تیری نظر میں بڑی ہے وہ اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے چھوٹی ہو جائے، کیونکہ تیری نظر میں جب بڑی ہوئی تو تجھے خیال ہوا کہ میں نے بڑا کام کر لیا، ایک احساس پیدا ہو گیا، تفاخر کا احساس پیدا ہو گیا، اس سے اس عمل کی جان نکل گئی۔ اور جو چھوٹا کام ہے، مثلا ایک آدمی راہ میں چل رہا ہے، وہاں کوئی ایسی چیز رکھی ہے، رکاوٹ ہے راہ چلنے والے مسافر کے لیے، تو اس نے اس کو اٹھا کر دائیں طرف کر دیا۔ اب اس کو بھی بھول گیا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، اس کو بھی بھول گیا کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہے، یہ بھول ہی گیا نیکی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کو شکر سعی وغفر له، ایک فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک ایسا آدمی تھا کہ جس نے راستے کا کانٹا ہٹا دیا تو اللہ نے اس کی نیکی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی بخشش فرما دی۔ تو جو نیکی ہماری نظر میں بڑی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اللہ کی نظر میں بڑی ہو، اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی فرمایا معمولی نہ جانو۔ نیکی ہر وہ کام ہے جو اللہ کو خوش کر دے، اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے جو کام کیا جائے وہ نیکی ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لو۔ کوئی دوسرا مسلمان ملنے کے لیے آیا تو چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو یہ کتنا اس میں کوئی نہ وقت لگا ہے نہ اس میں کوئی مال لگا ہے، لیکن یہ ایک تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی گئی۔ تو جو آدمی فرمایا نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس میں یہ بھی تخصیص نہیں ہے کہ مرد کے لیے نیکی کا جو ہے وہ یونٹ کچھ اور ہے، عورت کے لیے اور ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نظام میں نیکی کرنے والی مرد ہے، کرنے والی عورت ہے یا مرد ہے، دونوں کا درجہ برابر ہے، بلکہ شاید جو ہے وہ بعض اعمال میں عورت مرد سے بڑھ بھی جاتی ہے۔ جو اللہ نے اس کی ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں، خدمتیں لگا رکھی ہیں، وہ مرد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں ولی نہیں رہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ جس پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو ہمارے گھروں میں نیک مائیں بہنیں ہوتی ہیں، جو بیچاری صبح سے لے کر شام تک، رات گئے تک ان کو فرصت نہیں ملتی، کبھی گھر کی صفائی کر رہی ہیں، کبھی بچوں کو دیکھ رہی ہیں، کبھی مہمان آ کے ان کا کھانا پینا، برتن، یہ وہ فلاں فلاں، اور یہ اتنے سارے مسائل کے ساتھ سے گزر رہی ہیں، اور بغیر کسی شکوہ و شکایت کے یہ ساری خدمتیں سر انجام دیتی چلی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہے؟ بس قدر کی نگاہ سے انسان دیکھنے والا ہو اور کرنے والے کا بھی جذبہ نیک ہو، اور الحمدللہ نیک جذبے سے ہر مسلمان نیکی نیک جذبے سے ہی کیا کرتا ہے، بس اس کو تھوڑا سا احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
صبح سے شام تک کتنی نیکیاں ہم بھی کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، بس اس میں اپنی نیت کا رخ جو ہے اللہ کی جانب کر لیا جائے کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو وہی نیکی ہے، چاہے مرد کرے یا عورت کرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ یہ مسلمان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کافر کے ساتھ نہیں، کافر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ فَلَيُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا کہ اس کو ہم دیں گے پاکیزہ زندگی، حیات مطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ جو بندہ بھی نیک کام کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، جتنی گزارتا جائے گا اتنا اس کو اطمینان قلب ملتا جائے گا، جتنی گزارتا جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد یہاں پورا دین ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک بھی ہے اور پورا دین بھی ہے۔ قرآن پاک کی جو بھی آگے تشریح و تفصیل ہے، جو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی یا آگے اجتہادات کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، وہ سارا دین اس میں داخل ہے۔ تو جو فرمایا کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، یعنی اگر تم سکون قلب چاہتے ہو اے انسانوں، تو وہ وہاں نہیں جہاں تم تلاش کر رہے ہو۔ ہم کہاں تلاش کرتے ہیں سکون قلب کو؟ ہم تلاش کرتے ہیں اس کو مال میں، ہم تلاش کرتے ہیں اس کو اچھے گھر میں، ہم تلاش کرتے ہیں اس کو اچھے تعلقات میں، کہ میری سلام دعا اچھی ہو جائے کہیں تو میری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اچھی سے مراد کیا ہے؟ اطمینان اور سکون، حالانکہ وہاں ہے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے رکھا نہیں ہے، بنانے والے نے وہاں رکھا نہیں ہے، جہاں رکھا ہے وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، اور وہاں تلاش کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ وہ خود کھول کے قرآن میں کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دل مطمئن تب ہوں گے جب تم میری یاد میں آ جاؤ گے، میرے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم عمل سے یہ کہتے ہیں، زبان سے تو نہیں کہتے۔ اتنا کسی مسلمان میں کہ کوئی مسلمان اتنا کم سے کم گرا ہوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان سے وہ چیلنج کرے، لیکن عمل سے ہم چیلنج کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا قرآن بھی ٹھیک کہتا ہے، علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ جو لیکن ہوتا ہے نا، یہ ہمیں ڈی ٹریک کر دیتا ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، سکون قلب تو دین میں ہی ہے جی، زندگی تو دین والوں کی ہے جی۔ آپ جن لوگوں کو مشاہدہ بھی ہمارا ایسا ہی ہے، جو لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کی یاد میں جنہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے اور دین پر پوری طرح عمل پیرا ہو گئے ہیں، ان کی زندگیوں کے قریب سے جا کر ان کو دیکھ لیں تو آپ کو خود اس اطمینان کی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ایک طرف آپ ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں جو حرص و ہوس کے مارے ہوئے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32 کرنے کے چکر میں ہر وقت جو رہتے ہیں، ایک طرف وہ طبقہ ہے، اس کے پاس کچھ وقت گزار کر دیکھ لیں، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ جو صبح و شام جن کا ایک ہی فکر ہے، ایک ہی غم ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کچھ وقت ان کے پاس گزار کر دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انسان یہ واقعتاً سوچتا ہے کہ صحیح جو اطمینان کی صورت ہے وہ تو یہیں پہ ہے، سکون یہیں پہ ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جہاں ہوتی ہیں تو وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور بلکہ یہ تو اللہ کا تذکرہ تو بہت بڑا تذکرہ ہے، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کے جو بہترین اوقات ہیں ان کو اگر تجزیہ کریں تو آپ کا وقت اچھا وہ ہوگا جو کسی دینی محفل میں، کسی دینی مجلس میں کٹ جاتا ہے، کہیں دین کی بات سنتے ہوئے گزر جاتا ہے، اللہ کے رسول کی بات سنتے ہوئے گزرتا ہے، وہ بہترین وقت ہوتا ہے آدمی کا۔
اس کو نہ دنیا کی کوئی فکر ستاتی ہے، نہ اس کو کوئی دنیا کا دھندا تنگ کرتا ہے، وہ بڑے ہی اطمینان کی زندگی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے، اللہ کی اس بات پر ہمیں ایمان بھی ہے کہ ایسا ہی بات ہے، سکون قلب اور زندگی کا سکون وہ تو دین پر چلنے میں ہی ہے۔ اور لوگوں کے ہم تجربات بھی دیکھ لیتے ہیں، مشاہدات بھی دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ جتنے لوگ بھی دین کی طرف پلٹ کر واپس آئے، انہوں نے دنیا کی بلندیوں کو چھوا، بہت اوپر تک گئے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں کچھ خالی خالی رہا ہے، ہم شہرت کما لی، مال کما لیا، پیسہ کما لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود دل میں کچھ ایسا تھا کہ جیسے کچھ ابھی مزید چاہیے، وہ مل نہیں رہا، نہ وہ پیسے میں ملا، نہ وہ شہرت میں ملا، نہ وہ تعلقات میں ملا، نہ وہ کرسی میں ملا، نہ وہ عہدے میں ملا۔ تو جب ہم آئے اللہ کے راستے کی جانب، اللہ کو اپنا خدا مانا صحیح معنوں میں، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارنے کا عہد کیا، وعدہ کیا، تب ہمیں وہ شاہراہ مل گئی، وہ سکون، وہ اطمینان کا وہ خزانہ مل گیا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ انسان کے پاس اگر ہوں، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو دنیا اس کے لیے ایک اعتبار سے جنت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو وہ کرتا ہے شکر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ کرتا ہے صبر، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرے ہی اختیار ہے، تو نے جو کیا سو کیا، میں تیرے فیصلے پر راضی، رضا بر قضا، یہ ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی بالکل اطمینان میں چلی جاتی ہے، سکون میں چلی جاتی ہے۔ یعنی جو چیز ہمیں ساری چیزیں، اسباب، وسائل اکٹھے کرنے کے باوجود ان کے اندر نہیں ملتی، اس شخص کو پہلے قدم پر مل جاتی ہے، جو اس کیفیت میں آ جاتا ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو نعمت موجود ہے اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، جو نہیں موجود اس پر صبر کرتا ہے، اور اللہ کی عطا پر اپنے آپ کو راضی بنا دیتا ہے، قانع بنا دیتا ہے، تو اللہ اس کی اس دنیا کو ہی سکون کی زندگی بنا دیتے ہیں، اور جو جنت میں جا کر اس کو نعمتیں ملنی ہیں ان کی جھلک اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ جیسے عذاب اصل تو جہنم کا عذاب ہے، لیکن کافروں کے کچھ نہ کچھ پکڑ دنیا میں کر دیتے ہیں، ایسے مسلمان کی پکڑ جو ہے، مسلمان کو جزا دنیا میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، کافر کو سزا دنیا میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سزا ہے بے اطمینانی، اضطراب، اندر کا کھوکھلا پن۔ اس لیے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ خودکشی کرتا ہے، اور مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا۔ تو اس کو جب وہ دیکھتا ہے، کافر دیکھتا ہے، تو وہ بڑا ہی بیچارہ حسرت کی نظر سے دیکھتا۔ جو مسلمان ہمارے ہاں سے باہر ممالک میں جاتے ہیں، دین کی نسبت سے بعض دفعہ ساتھی جاتے ہیں، وہ آ کے کارگزاری سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں ہم چل رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں لوگ آس پاس، اور تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں جو کچھ تم نے کیا یہ ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہم مسلمان ہیں، یہ تو مسلمانوں کا خاص عمل ہے، نماز ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ جو ایکسرسائز آپ نے کی ہمیں بھی کراؤ، یہ تو بڑی اچھی ایکسرسائز ہے۔ تو بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی؟ تو کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہ کام کر رہے تھے ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، تو اس دیکھنے میں ہمیں اتنا سکون مل رہا تھا جو ہمیں اپنے محلوں میں نہیں مل رہا تھا، اپنے بینک بیلنس میں ہمیں سکون نہیں نظر آیا، اپنی عمدہ سے عمدہ سہولتوں میں وہ ہمیں سکون نہیں نظر آیا، تمہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں اتنا سکون ملا، تو جب ہم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اس کے اندر؟ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے۔ جسے وہ فرماتے بھائی وہ تو اس کے لیے تو پہلے مسلمان ہونا پڑتا ہے، یہ تو مسلمان جو ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور راہبر اور رہنما مانتا ہے، یہ تو اس کے لیے آگے ہے کہ وہ نماز پڑھے گا۔ تو کہتے ہیں پھر کرو، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بس تو آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، دل سے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ تو کہتے ہیں پڑھا دو، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں تو زندگی سے یہی چاہیے تھا جس کو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کرتے پھرے، ہمیں آج وہ تمہارے پاس ملا تو ہم تو اسی کے طالب تھے۔ تو اس لیے فرمایا نا کہ اصل میں انسان سکون ہی کا طالب ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے دولت چاہیے، دولت نہیں چاہیے ہوتی، اس دولت سے آگے اس کو اطمینان چاہیے ہوتا ہے۔
اسی لیے اگر دولت مل جائے سکون نہ ملے تو آدمی کہتے ہیں بھاڑ میں جائے ایسی دولت. گھر مل جائے اور اس میں سکون نہ آئے تو آدمی کہتے ہیں گھر بھاڑ میں جائے. اولاد مل جائے مگر اولاد اس کو ناکو چنے چبوا دے تو آدمی پھر جھولی اٹھا کر بد دعا کرتا ہے ان کے لیے. تو اس لیے یہ سب چیزیں صورتیں ہیں، حقیقت نہیں ہے. حقیقت اس کے پاس ہے جس کے پاس حقیقت الحقائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو انسان اللہ کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے، اور جب اللہ اس کے ہو گئے تو پھر سب کچھ اس کا ہو گیا. جو اللہ کا باغی ہے اسے یہ کائنات ساری اسے جو ہے وہ اندر سے بے اطمینانی کے کچوکے لگاتی ہے، اس لیے وہ کہیں بھی رہ کر سکون میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.